ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آله محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسول كريم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على صلوات محمد وآل محمد۔
ایک بلند ترین نعرہ صلوات. اللہ صلوات محمد و آل محمد. کوئی کہتا ہے کہ الطاف نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں فضل علی لکھا ہے. ہم نے جو غور سے دیکھا تو پر فطر اس پر ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے. نعرہ صلوات. ساری جنت پر رسول عربی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پر علی اور ولی لکھا ہے. سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے. کوئی کہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کچھ تو ہے در کچھ علی، کچھ مرتضیٰ کہنے لگے. کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے. ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا. توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے. کچھ تو ہے در کچھ علی. ایک سوز پیش خدمت ذرا سماعت فرمائیں. کہتی تھی بانو اصغر جان
کو کہاں سے لاؤں میں، روٹھ گئے کیوں مجھ سے بیٹا، آؤ تم کو مناؤں میں، کس جنگل میں ڈھونڈنے جاؤں، کیوں کر تم کو پاؤں میں، دیر ہوئی ہے بھوکے ہوگے، آؤ دودھ پلاؤں میں، اصغر جانی آج کہاں ہو، کس جنگل میں سوتے ہو، اصغر جانی آج کہاں ہو، کس جنگل میں سوتے ہو، دھوپ میں ہو یا چھاؤں ہے تم پر، ہنستے ہو یا روتے ہو، کہتی تھی بانو فاتحہ۔ چلوں جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، چلوں جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا، قبروں پر شور والے پیمبر کا ہو چکا، قبروں پر شور والے پیمبر کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہی شور و شیل سے، روئی لپٹ لپٹ کے مزار
کربلا میں مثل چراغ گورے غریبا پا دل جلائے پھولوں کے بدلے قبروں پا لخت جگر چڑھا پیاروں کی بوند و باش کے ساما جو یاد آئے بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے ہاں ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے اب کس کے ساتھ داخلے کربلا ہوا لایا تھا جو مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا چلو جو کربلا مس مقتل کے آس پاس یہ بیووں کا تھا بیاں زینب جبی لحد پا دھرے کرتی تھی بیاں اے میرے کربلائی برادر حسین جا ہم شیر تیل دل سے تمہاری ہے مہمان ہم شیر تین دن سے تمہاری ہے مہمان اللہ میری بات بھی پوچھی نہ آپ نے زندگی واردات بھی پوچھی نہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی اور ہوگا نجوم قبر پا ساری خدائی کا چہلوں کروں گی دھوم سے کربلائی کا پرسا بھی یا کوئی نہیں زہرا کی جائی قبر سا بھی یا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں حضرت کی قبر ہے گئی زینب کے بیل سے آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے شہزاد جابل اب ہے پھوپھی شور و شین سے چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں قبول ہے رو کے وہ بولی خیر میری جان قبول ہے اے کربلائے سرور دلگیر الوداع اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع اے قبر ابن صاحب توحید الوداع اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم
نے مجابری بھی نہ میری قبول کی چلوں جو کربلا جب ستم زادوں نے فطرت کا گلا گھونٹ دیا جب ستم زادوں نے فطرت کا گلا گھونٹ دیا پیاسے ہونٹوں نے ضرورت کا گلا گھونٹ دیا ہاتھ والوں کو یہ حیرت ہے کہ آخر کیسے ہاتھ والوں کو یہ حیرت ہے کہ آخر کیسے دو کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلا گھونٹ دیا ہاتھ والوں کو یہ حیرت ہے کہ آخر کیسے دو کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلا گھونٹ دیا حاکم شام تیرے گھر میں بندھے ہاتھوں سے حاکم شام تیرے گھر میں بندھے ہاتھوں سے ایک قیدی نے حکومت کا گلا گھونٹ دیا ایک قیدی نے اپنا حق مانگ کے کونین کی شہزادی نے اپنا حق مانگ کے کونین کی شہزادی نے ظلم کی جھوٹی عدالت کا گلا گھونٹ دیا اور سن کے اکبر کی اذاں حر نے اقامت کہہ کر سن کے اکبر کی اذاں حر نے اقامت کہہ کر شام والوں کی سیاست کا گلا گھونٹ دیا اور مقصد یہ ہے کہ جس نے سجدے تو کیے شاہ کا ماتم نہ کیا جس نے سجدے تو کیے شاہ کا ماتم نہ کیا اس نے نایاب عبادت کا گلا گھونٹ دیا اس نے نایاب عبادت کا گلا گھونٹ دیا کوئی بتائے کہاں تک کہاں ہے حسین کوئی بتائے کہاں تک کہاں ہے حسین کوئی بتائے کہاں تک کہاں ہے حسین جہاں ہے خدا بس وہاں ہے حسین جہاں ہے خدا بس وہاں ہے حسین صلوات بھیجیے محمد والے محمد
دلوں سے ان کی محبت کو کم کرے گا کون؟ دلوں سے ان کی محبت کو کم کرے گا کون؟ لہو کی طرح رگوں میں رواں دواں ہے حسین، لہو کی طرح رگوں میں رواں دواں ہے حسین۔ تم آئے ہو جو سر دشت تیغ اٹھائے ہوئے، تم آئے ہو جو سر دشت تیغ اٹھائے ہوئے، ہر ایک چہرے باطل دھواں دھواں ہے حسین۔ نگاہ قلب سے دیکھو اگر بصیرت ہو، نگاہ قلب سے دیکھو اگر بصیرت ہو، تمام سورہ قرآن میں نہاں ہے حسین، تمام سورہ قرآن میں نہاں ہے حسین۔ کھلے ہوئے ہیں 71 طرح کے پھول وقار، کھلے ہوئے ہیں 71 طرح کے پھول وقار، نثار خلد ہے جس پا وہ گلستاں ہے حسین۔ عزیزوں، ابھی ایام عزا گزرے ہوئے ہیں، تو ایام عزا کا ہم استقبال کیسے کرتے ہیں وہ بتا دیں۔ عزا کے مصلے بچھائے ہوئے ہیں، عزا کے مصلے بچھائے ہوئے ہیں، مکانوں کو مسجد بنائے ہوئے ہیں، عزا کے مصلے بچھائے ہوئے ہیں، مکانوں کو مسجد بنائے ہوئے ہیں، جو رومال میں اشک آئے ہوئے ہیں، جو رومال میں اشک آئے ہوئے ہیں، ستاروں کی قیمت گھٹائے ہوئے ہیں، جو رومال میں اشک آئے ہوئے ہیں، ستاروں کی قیمت گھٹائے ہوئے ہیں، عزا کے مصلے بچھائے ہوئے ہیں۔ محرم میں رکھتے ہیں شبیر کا غم، محرم میں رکھتے ہیں شبیر کا غم، خوشی کو ٹھکانے لگائے ہوئے ہیں، محرم میں رکھتے ہیں شبیر کا غم، خوشی کو ٹھکانے لگائے ہوئے ہیں۔ لیے ہیں علمدار چلو، لیا ہے علمدار چلو میں دریا، لیا ہے علمدار چلو میں دریا، علی باب خیبر اٹھائے ہوئے ہیں، لیا ہے علمدار چلو میں دریا، علی باب خیبر اٹھائے ہوئے ہیں، عزا کے مصلے بچھائے ہوئے ہیں، مکانوں کو مسجد بنائے ہوئے ہیں، جو رومال میں اشک آئے ہوئے ہیں، ستاروں کی قیمت گھٹائے ہوئے ہیں، محرم میں رکھتے ہیں شبیر کا غم، محرم میں رکھتے ہیں شبیر کا غم، لیے خوشی کو ٹھکانے لگائے ہوئے ہیں، علی باب خیبر اٹھائے ہوئے ہیں، آزادار نکلے ہیں پرچم سجا کر، آزادار نکلے ہیں پرچم سجا کر، یہ جگنو سا سورج اٹھائے ہوئے ہیں، آزادار نکلے ہیں پرچم سجا کر، یہ جگنو سا سورج اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہے محروم ہر انبیاء اس شرف سے، ہے محروم ہر انبیاء اس شرف سے، ہے محروم ہر انبیاء اس شرف سے،
وہ حر ہیں جو رومال پائے ہوئے ہیں، وہ حر ہیں جو رومال پائے ہوئے ہیں، ہے محروم ہر انبیاء اس شرف سے، وہ حر ہیں جو رومال پائے ہوئے ہیں۔ اور 72 گلے ہیں جو کرب و بلا میں، 72 گلے ہیں جو کرب و بلا میں، جو حق صحیح جو 72 گلے ہیں جو کرب و بلا میں، جو تیغوں کو پانی پلائے ہوئے ہیں، جو تیغوں کو پانی پلائے ہوئے ہیں، 72 گلے ہیں جو کربلا میں، وہ تیغوں کو پانی پلائے ہوئے ہیں، عزا کے مصلے بچھائے ہوئے ہیں، مکانوں کو مسجد بنائے ہوئے ہیں، 72 گلے ہیں جو کرب و بلا میں، جو تیغوں کو پانی پلائے ہوئے ہیں، جو محشر میں چہرے چھپاؤ گے کیسے، محشر میں چہرے چھپاؤ گے کیسے، جو حق سیدہ کا دبائے ہوئے ہیں، محشر میں چہرے چھپاؤ گے کیسے، جو حق سیدہ کا دبائے ہوئے ہیں، جو حق محشر میں چہرے چھپائیں گے کیسے، جو حق سیدہ کا دبائے ہوئے ہیں، ہے اب ضرورت کی وہ محشر میں جو ہے اب ضرورت کی تلوار ہے اب ضرورت کی تلوار آئے، ہے اب ضرورت کی تلوار آئے، ہے اب ضرورت کی تلوار آئے، یزیدی بہت سر اٹھائے ہوئے ہیں، یزیدی بہت سر اٹھائے ہوئے ہیں، ہے اب ضرورت کی تلوار آئے، یزیدی بہت سر اٹھائے ہوئے ہیں، میسر ہوئی ہے جو تصویر اکبر، میسر ہوئی ہے جو تصویر اکبر، کلیجے سے یوسف لگائے ہوئے ہیں، میسر ہوئی ہے جو تصویر اکبر، کلیجے سے یوسف لگائے ہوئے ہیں، صدا مسجدوں سے آتی ہے یاور، صدا مسجدوں سے آتی ہے یاور، اذانوں میں اکبر سمائے ہوئے ہیں، اذانوں میں اکبر سمائے ہوئے ہیں، عزا کے مصلے بچھائے ہوئے ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ ایک صلوات اور بھیجیے۔ جب جناب سیدہ وہ خلیفہ کے دربار میں گئی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے، تو اس وقت میں کیا کیا ہوا تھا وہ ہم تھوڑا سا آپ کو شاعر نے کیسے اپنے اس میں پرویا ہے جملوں میں۔ بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تقدیر دکھانے، ان پڑھ کو پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی۔ بہروں ان کی سنا تو کوئی تھا نہیں وہاں پر، دہرا اس نے مانگا بھی تو آپ نے اس کو پھیر دیا تھا، پھاڑ کے پھینک دیا۔ بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی، صدیقہ تو صدیقہ ہے گھر ہو یا دربار میں ہو، صدیقہ تو صدیقہ ہے گھر ہو یا دربار میں ہو، جھوٹے کو صدیق نہ کہنا یہ سمجھانے آئی تھی، جھوٹے کو صدیق نہ کہنا یہ سمجھانے آئی تھی، وہ کہتے سب صدیق۔ بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی، صدیقہ تو صدیقہ ہے گھر ہو یا دربار میں ہو، جھوٹے کو صدیق نہ کہنا یہ بتلانے آئی تھی، باغ فدا کی حاجت تھی کب جنت کی شہزادی کو، باغ فدا کی حاجت تھی کب جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی، شیر خدا کے لہجے میں شیرانہ خطبہ زینب کا، ابھی جناب زینب کا دونوں ہی اپنے اپنے زمانے میں دربار میں گئی تھی، شیر خدا کے لہجے میں شیرانہ خطبہ زینب کا، شیر خدا کے لہجے میں شیرانہ خطبہ زینب کا، دو دھاری تلوار ہو جیسے ایک ایک خطبہ زینب کا، دو دھاری تلوار ہو جیسے ایک ایک خطبہ زینب کا، قاتل کے آنگن میں ایسی جملوں کی بوچھار ہوئی، قاتل کے آنگن میں ایسی جملوں کی بوچھار ہوئی، کوئی ظالم روک نہ پایا ایک ایک جملہ زینب کا، کوئی ظالم روک نہ پایا ایک ایک جملہ زینب کا،
माँ ज़हरा नाना है पैगंबर, बाप अली दो भाई इमाम। माँ ज़हरा नाना है आपका शिजरा। माँ ज़हरा नाना है पैगंबर, बाप अली दो भाई इमाम। रिश्तों के इस नूर को देखो क्या, रिश्तों के इस नूर में देखो क्या है रुतबा ज़ैनब का। रिश्तों के इस नूर में देखो क्या है रुतबा ज़ैनब का। कोई जालिम रोक न पाया एक भी खुतबा ज़ैनब का। माँ ज़हरा नाना है पैगंबर, बाप अली दो भाई इमाम। रिश्तों के इस नूर में देखो क्या है रुतबा ज़ैनब का। एक बरादर इनका बिल्कुल शेर खुदा की सूरत है। एक बरादर इनका बिल्कुल शेर खुदा की सूरत है, और पैगंबर की सूरत है एक भतीजा ज़ैनब का। और पैगंबर की सूरत है एक भतीजा ज़ैनब का। एक बरादर इनका बिल्कुल शेर खुदा, जनाब अली अकबर, एक बरादर इनका बिल्कुल शेर खुदा की सूरत है, और पैगंबर की सूरत है एक भतीजा ज़ैनब का। तख्त खिलाफत उसने हिलाया, तख्त खिलाफत उसने हिलाया, इसने हिलाया तख्त यजीद। तख्त खिलाफत उसने हिलाया, इसने हिलाया तख्त यजीद। कितना मिलता जुलता है ज़हरा से खुतबा ज़ैनब का। कितना मिलता जुलता है ज़हरा से खुतबा ज़ैनब का। ज़हरा की जो जंग थी बाकी उसको मुकम्मल इसने किया। ज़हरा की जो जंग थी बाकी उसको मुकम्मल इसने किया। इसीलिए मखसूस लक़ब है सानी ज़हरा ज़ैनब का। इसीलिए मखसूस लक़ब है सानी ज़हरा ज़ैनब का। आधा हिस्सा आबिद का है फ़तेह का परचम लहराने और दरबार उलटने में। फ़तेह का परचम लहराने में और दरबार उलटने में। आधा हिस्सा आबिद का है, आधा हिस्सा ज़ैनब का। आधा हिस्सा आबिद का है, आधा हिस्सा ज़ैनब का। शेर खुदा के लहजे में शेराना खुतबा ज़ैनब का। फातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولى ومولى الثقلين فاتح البدر الهنين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوق ومنكر فضائلهم ومصائبهم أما بعد قال سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم لأهل البيت الطيبين الطاهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كيف تكفرون بالله كنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صلوات پڑھ دیں محمد والے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم محمد حسنین زیدی اپنے بنیاد حسین مرحوم کی روح کو وصال فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ. ارشاد ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی ورس 28. کیف تکفرون باللہ، کہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اللہ کے سے کفر کرتے ہو، یعنی انکار کرتے ہو اللہ کا. کنتم امواتن، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں موت دے دیں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں ہم زندہ کر دیں گے، ثم الیہ ترجعون،
پھر تم وہیں لوٹ کے جاؤ گے جو تمہارا مقصود ہے، تمہاری ایک منزل ہے، تمہارا ایک جادہ ہے. تم اپنے اس پورٹ پر لوٹ کے جاؤ گے جہاں سے تم شروع ہوئے تھے، مانے جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں پلٹائے جاؤ گے. تمہارے یہ 3 اسٹیپ تمہارے اوپر ہم فالو کریں گے. پہلا اسٹیپ، تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا، مانے پہلا اسٹیپ. اب یہ زندگی مل گئی تو یہ متواتر یوں ہی باقی نہیں رہے گی، مانے لانگ لاسٹنگ نہیں ہے کہ ہمیشہ تم زندہ رہو گے، ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں باقی رہے گا اس میں. وہ الگ بات ہے فوقتاً کہ کس کا کیا ٹائم پیریڈ دیا گیا، اس کو کیا ایج لمٹ اللہ نے سونپی ہے، وہ تو اللہ اپنے اختیار میں اس کو، کسی کو 80، کسی کو 100، کسی کو 1000، کسی کو غیبت میں اب تک، یہ تو اللہ کا اپنا اس کی قدرت ہے. مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپلائی سب پر ہوگا، مانی یہ قانون سب پر اپلائی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سے بچ جائے گا، چھوڑیں گے ہم کسی کو نہیں. یہ 3 مراحل ہیں جس کو ہر شخص کو پورا کرنا، کہ وہ موت، مانے مردہ تھا وہ، اس کے بعد اس کو ہم نے زندہ کیا، پھر زندہ کرنے کے بعد موت دیں گے، اور موت کے بعد پھر اس کو ہم زندہ کر کے پھر لوٹائیں گے. تو بات یہ سمجھ میں آئی، کل نتیجہ یہ نکلا کہ ہم موت کی صورت میں واپس نہیں جائیں گے، ہم حیات کی صورت میں واپس جائیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ کہتا کہ ہم موت کے ذریعے لفظ پھر سے یہ نہ آتا کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر کے لوٹائیں گے، تو ایک مسئلہ یہ تھا کہ موت کے ساتھ چلے جائیں گے، یعنی ہمارے میں نہ حس ہوگی، نہ حرکت ہوگی، نہ سوال ہوگا، نہ جواب ہوگا، نہ کچھ پوچھا جائے گا، نہ کوئی کسی طرح کا کوسچن پٹ اپ کیا جائے گا. آئے اور چلے گئے، بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں. مگر یہاں تو صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی کہ ہم تم کو زندہ کر کے واپس بلائیں گے. تو جب زندہ کر کے واپس بلائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس صورت میں ہم کو بلایا جائے گا. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کس صورت میں بلایا جائے گا، بھئی کس شکل میں بلایا جائے گا، کس مقصد کے تحت بلایا جائے گا، کس کارکردگی کے تحت بلایا جائے گا. بھائی کوئی تو مقصد ہے نہیں. کیا مطلب ہے جو قبروں میں ہڈیاں سڑ گئیں، ان کی جلد ختم ہو گئی، ان کے ورثہ تک مٹ گئے، ہزاروں ہزار برس قبروں کے اندر لوگ فنا ہو گئے، کوئی قبر کوئی مٹی کی شکل میں فنا ہوا، کوئی چتا کی شکل میں فنا ہوا، کوئی تابوت میں مٹ گیا، کوئی بحر میں ڈال دیا گیا ختم ہو گیا، کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ختم ہو گیا. اب کیا ضرورت ہے؟ خلاق کائنات ایک بار بنا کے بھیج دیا تھا، اب جیسا تھا چلنے دیتے. اب دوبارہ ایک نیا پروسیس کہ کوئی مچھلی کے پیٹ سے نکل کے آئے گا، کوئی قبر سے نکل کے آئے گا، جو نظر آتش ہو گیا وہ بھی واپس آئے گا، جو بحر کے اندر کھو گیا وہ بھی واپس آئے گا، جو خلاؤں میں غائب ہو گیا وہ بھی واپس آئے گا، جو فضاؤں میں منتشر ہو گیا وہ بھی واپس آئے گا. تو خدا وند عالم جواب دے گا، وجہ یہ کہ ہم نے اس کو تخلیق کیا تھا، اس کے اندر ہم نے عقل اور صلاحیت رکھی تھی، اس کو اختیارات دیے تھے، اس کو دنیا اس کے لیے مسخر کی تھی، اس کو تمام چیزوں پر ہم نے قدرت دی تھی. اس نے کس چیز کو کس صورت میں استعمال کیا ہے اس کا حساب ہم اس سے لینے کے لیے دوبارہ اس کو زندہ کریں. بھائی ہم نے بے مقصد تجھے اتنی عقل تھوڑی سونپ دی تھی کہ تو آسمان پر چکتیاں کاٹتا. تو نے بے مقصد تجھے ہم نے یہ عقل نہیں دی تھی کہ تو زمین کی تہوں کو پھاڑ کے اس کے معدنیات نکالتا. ہم نے تجھے بے مقصد عقل نہیں دی تھی کہ تو اپنے عقل کے ذریعے بڑی بڑی تو نے عمارتیں کھڑی کر دی، بڑی بڑی عمارات تو نے اپنے ہاتھوں میں لے لی. تو حکمرانی کے نشے میں تو چور غریبوں کو، مظلوموں کو، مسکینوں کا استحصال کرتا رہا اور صرف زندگی اپنی عیش میں جیتا رہا. اور تو نے یہ سوچا کہ بس یہی حیات ہے جو ہمارے سامنے ہے. وجہ یہ کہ ہم آج طاقت میں ہیں، ہم تیرے پاس ثروت تھی، تو نے غریب کا مذاق اڑایا، اس کا استحصال کیا. یہ تو نے جس دولت پر تو نے عیش کیے ہیں، یہ دولت تیری تھی یا یہ سارے جڑے ہوئے لوگوں کی تھی؟ تو اوپر سے لایا تھا، یہ یہیں پیدا ہوئی. بھائی تیرا اختیار کیا تھا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بھئی یہ جو سرمایہ دارانہ نظام جو قائم ہوا کہ بس ہم، تو وجہ یہ ہے کہ ایک وہ جو بیچارہ صبح اٹھتا ہے جس کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ شام کو وہ اپنے بچوں کے لیے نان و نفقہ لا پائے گا کہ نہیں، وہ جو صبح گھر سے نکلتا ہے تو اسے امید قوی نہیں ہوتی. اور ایک وہ جو بستر استراحت سے اٹھتا ہے جب 10 کنیزیں ادھر اور 20 غلام ادھر خاصے لیے ہوئے اور آپ پاش لیے ہوئے، گلاب کا پانی لیے ہوئے منہ دھلانے کے لیے حاضر ہوتی ہیں، جس کو یہ یقین ہے کہ اب جب دروازہ خزانہ کھولیں گے تو جتنا جی چاہے
چاہے گا نکالیں گے، جیسا جی چاہے خرچ کریں گے، دوپہر میں جو دل بولے گا وہ کھائیں گے، شام کو غذا جس چیز کی طلبی اندر سے جو چیز ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی وہ تو ہمارے لیے حاضر ہے۔ تو اب یہ انصاف کیجئے، ایک وہ جو بیچارہ گھر سے نکلا جس کو ابھی امید بھی نہیں ہے کہ شام کو 2 روٹی ہم لا پائیں گے یا نہ لا پائیں گے، اس کا اور اس کا آمنے سامنے کا مقابلہ، تو نے بس یہی سوچ لیا یہ ہماری زندگی تو ہم نے اس کو بھی بخشی ہے، تو اب اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ بھئی ہم تو دونوں کو برابر کریں گے، ایسا نہیں ہے، یہ تو میری عدالت کے خلاف بات ہے، پھر یہ عدل کا مطلب ہی کیا رہ گیا، پھر عدالت میری رہی کیا گئی؟ بھئی بات یہ ہے کہ ایک جو رئیس دنیا سے گزر گیا جس نے غربت کی تکلیف دیکھی ہی نہیں، اور کوئی ایسا پیدا ہوا جس نے کبھی بستر راحت پر آرام ہی نہ کیا۔ بھئی بیدار ہیں یا نہیں ہیں، سن رہے ہیں اس بات کو؟ اب یہ دونوں چیزیں کہیں جا کے تو پیرلل کی جائیں، برابر کی جائیں۔ میں نے تو انصاف پر وہ کہے گا پروردگار اس کو تو جس نے آنکھ کھولی اس وقت یہ چاندی کا چمچہ لے کے منہ میں پیدا ہوا تھا، جس وقت ہم پیدا ہوئے اس وقت دودھ بھی میسر نہ تھا۔ وارے واہ تیرا انصاف، وارے واہ تیرا انصاف۔ اگر ہم نے گناہ کیا، بھائی بات یہ ہے کہ اب سائیکلوجی بھی بڑھ کے جواب دے گی کہ چور کیوں پیدا ہوتا ہے، سارق کیوں پیدا ہوتا ہے، گناہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جب انسان محروم کر دیا جاتا ہے۔ بھائی آپ سائیکلوجی کے جو باب ہیں پڑھیے، اس کے اندر نفسیات انسانیہ میں بیان ہوا ہے کہ چوری قدرت میں نہیں ہے، فطرت میں چوری نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ڈکیتی فطرت میں اللہ نے بنا کے نہیں بھیجی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کسی بچے کے اندر فطرتاً کوئی چیز نہیں ہے، نہیں تو یہ الزام قدرت پر آئے گا کہ ہم کیا کریں، یہ تو بھائی فطرت سے چور پیدا ہوا، یہ فطرت سے جھوٹا پیدا ہوا، یہ فطرت سے مکار پیدا ہوا۔ بات یہ ہے کہ شریعت یہ بیان کرتی ہے کہ اگر چوری پر حد چوری قائم کی گئی ہے تو اسباب چوری بھی ڈھونڈنا قاضی کا کام ہے۔ اگر کوئی چوری میں پکڑا گیا مانے فرسٹ ٹائم، تو پہلے اسباب تلاش کرو کہ چور بنا کیوں، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اس کے حق سے وہ محروم کیا گیا، کہیں نہ کہیں اس کے جو چاروں طرف اس کا ایٹماسفیئر تھا اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی موجود تھی، اس وجہ سے اس کا ہاتھ بڑھا۔ مگر شریعت مقدس اس چیز کا نام ہے کہ جس ایک ایسی چوری ہے موجود اسلام کے اندر، آپ سب جانتے ہیں تھیولوجی میں ہمارے یہاں ایک چوری ایسی ہے، ہر چوری پر الگ الگ احکام ہیں۔ جو لوگ فقہ پڑھے ہیں یا جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہر چوری کے الگ الگ احکام ہیں، ہر چوری کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ آپ چوری کو لے لیجئے، مگر ایک چیز کی چوری ایسی ہے کہ جس کی چوری جب ہو، اگر عدالت قائم ہو جائے تو صرف چور تو بری الذمہ ہوگا، مگر جس کا چرایا گیا ہے وہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ آپ نے سنا ہو، اب یہ ہے اسلام کی تھیولوجی، یہ ہے اسلام کی تھیوری، مانے فنڈامنٹس ہیں، یہ اسلام کے بیسک رائٹ دیے کہ اگر کوئی تمہارے گھر سے روٹی چرا لیتا ہے، مانے جس کو آپ روٹی کہتے ہیں، تو کوئی شرعی حد اس کے اوپر مقرر نہیں کی جائے گی، تم سے سوال پوچھا جائے گا کہ آخر تمہارا پڑوسی کیسے بھوکا رہ گیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ کیسے رہ گیا، وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے حق کو پہنچایا نہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ بیسک رائٹس ہیں انسان کے کہ اسے 2 روٹی اور مکان اور کپڑا دینا۔ آج یہ حکومتیں اعلان کرتی ہیں روٹی کپڑا اور مکان، اگر ان سے پوچھا جائے یہ بتاؤ کہاں تک تم نے روٹی پہنچائی، کتنوں کو تم نے مکان پہنچایا اور کتنوں کو کپڑا پہنچایا؟ یہ صرف زبانی باتیں ہیں جو کاغذ پر لکھی جاتی ہیں، مگر ان بیسکس کو کوئی پورا نہیں کرتا، اور پورا اسلام اسی چیز پر زور دیتا ہے کہ تمہارا نہ دین کام آئے گا، نہ تمہاری نماز کام آئے گی، نہ تمہارا روزہ کام آئے گا اگر تیرا پڑوسی کسی بھی ملت کا ہے، وہ بھوکا رہ گیا اور اس کی رات گزر گئی، اگر اپنے بستر پر بھوک کے ذریعے اور تیرے پاس مال موجود تھا تو انہیں نہ پہنچایا، تو نہ تب تیری نماز باقی ہے، نہ تیرا روزہ باقی ہے، نہ تیرا حج باقی ہے، نہ تیرے زکوٰۃ میں کوئی عنصر باقی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے انسان ایک اہم قدر رکھتا ہے، اسی کی طرف پورے اسلام کی توجہ کر، پورا قرآن اور پوری شریعت مقدس اسی سے بھری پڑی ہے کہ تم اگر کھا رہے ہو تو اس کا شکر بھیجو جس نے تمہیں دیا ہے، اور اس کے دعا کرو کہ پروردگار اس میں ایسوں کا حق مقرر کر دے کہ جس کا بدلہ ہمیں جنت میں مل سکے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو صرف یہ سمجھ لینا کہ بس ہمارے پاس یہ آ گئی قوت
تو یہ ہمیشہ اسی طرح سے باقی رہے گی۔ اس نے زمین پر طاقت دے کے بھی آزمایا ہے اور طاقت لے کے بھی آزمایا ہے۔ اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو زمین سے اٹھا کے اس نے ذرے کو آفتاب بنایا اور بڑے بڑے آفتاب کو اتار کے اس نے ذرہ بنا دیا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن صاف صاف یہ کہتا ہے، اور امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی بڑا مشہور، یہ آپ ڈائیلاگ کہہ لیجئے اس وقت، یا عربی زبان میں ہم لوگ مقالہ کہتے ہیں یا مقولہ کہتے ہیں یا قول کہتے ہیں، اس میں انہوں نے فرمایا کہ حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے، حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے، مگر حکومت ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کتنی حکومتیں ہیں۔ آپ یورپ جو لوگ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، ان کو جن لوگوں کو اطلاعات ہے معلوم ہے یہ سارے کتنے بڑے بڑے ممالک جو ہیں آج جو آگے بڑھ چکے ہیں، یعنی ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، ہو نہیں رہے، ان کے اندر آج کافرین کی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ کفر کے ساتھ ان کی حکومت ہے، مگر ظلم کے ساتھ کوئی حکومت باقی نہیں رہتی۔ اور اسلام کے اندر بھئی ایک عجیب فلسفہ ہے، بات پوری ہوگی، اسلام کے اندر تمام مسلمانی حکومتیں، مانے اسلام کے نام پر، بھئی وہ بنو امیہ کی حکومتیں ہوں، بنو عباس کی حکومتیں ہوں، بنو فاطمہ کی حکومتیں ہوں، یا قاجاری ڈائناسٹیز ہوں، یہ سب مٹی یا نہیں مٹی؟ کس وجہ سے مٹی؟ بھئی کلمہ توحید پڑھوا رہے تھے، مدرسوں میں تعلیم قرآن ہو رہی تھی، مسجدوں میں مؤذن موجود تھے، دروس اسلامیہ چل رہی تھی، مگر عدالت موجود نہیں تھی، گلے کاٹے جا رہے تھے، گھر لوٹے جا رہے تھے، لوگوں کو اجاڑا جا رہا تھا، برباد کیا جا رہا تھا۔ تو یہ بتائیے کون سی حکومت باقی رہی؟ آج عالم یہ ہے کہ ان بنو امیہ اور بنو عباس اور بنو فاطمہ کے کسی حکمران کی ایک صحیح قبر کا نشان تک نہیں معلوم ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بھئی آپ سے اگر پوچھا ہے منصور دوانقی کی قبر کہاں ہے، اکثریت نہیں جانتی، معلوم بھی نہیں، مانے 100% شیور نہیں کہاں ہے۔ اتنے بڑے بڑے یہ سلاطین جو بیٹھے تھے صرف مٹ گئے کس وجہ سے کہ انہوں نے حق عدالت سے کام نہیں لیا، صرف ظلم کیے لوگوں پر، تو اللہ نے ایسوں کو باقی نہیں رکھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، ایک اور بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو احساس صرف اس آیت میں اسی طرف متوجہ کیا گیا کہ اپنے کو احساس سے برتری کا شکار کبھی نہ رکھنا، اور ہمیشہ وہ شخص سکسیس رہے گا، ہمیشہ وہ جس کے اندر احساس کمتری باقی رہے گا۔ ہمیشہ انسان جب اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے تبھی وہ مٹتا ہے، اور جب تک کہ وہ احتیاط پر عمل کرتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر تم کو اللہ نے کسی طرح سے کسی چیز میں نوازا ہے، چاہے وہ پیسے میں ہو یا علم میں ہو یا شہرت میں ہو یا دولت میں ہو یا ریاست میں ہو یا سیاست میں ہو، اللہ سے بس اسی بات کی دعا کرتے رہو کہ پروردگار یہ ہمارے پاس امانت کی شکل میں ہے، یہ ہمارے پاس امانت کی شکل میں ہے، نہ کہ یہ ملکیت کی شکل میں ہے۔ امانت جب رکھائی جاتی ہے تو جس وقت صاحب امین چاہتا ہے، جو صاحب اقتدار ہے، چاہتا ہے وہ اپنی امانت کو واپس لے لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو بس اتنی دور تک کہ اس لیے بس اتنا توقع رکھو اللہ سے کہ ہمارے پاس امانت ہے، اور جب تک کہ امانت تصور رہے گا خیانت نہیں ہوگی، اور جس دن وہ ملکیت تصور ہوگی اسی دن سے اس میں فساد شروع ہو جائے گا۔ وہ چاہے ممبر ہو، چاہے مجلس ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے ریاست ہو، چاہے شعر ہو، چاہے سخن ہو، چاہے فہم ہو۔ جس وقت ہم یہ سوچیں گے کہ آپ ہم سے افضل ہیں، اس وقت اللہ ہم سے ہدایت کراتا رہے گا، اور جس دن ہم نے یہ نعوذ باللہ سمجھ لیا کہ ہم عالم ہیں آپ کچھ نہیں جانتے، اس دن ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تو یہ ساری زندگی صرف ایک ہی کیل پر ناچ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ بس ہم کو پلٹ کے جانا ہے، ہم کو پلٹ کے وہاں پہنچنا ہے۔ تو پروردگار اب اسباب یہ ہے کہ اس زندگی کے لیے، بھائی بات یہ کہ جو زندگی ہے ہماری جو ہم جی رہے ہیں، اس کے لیے ہم کو اپنے رائٹس بھی چاہیے، بیسکس چیزیں چاہیے۔ مانے اب یہ جو حیات ظاہرہ ہماری ہے، مانے یہ سامنے کی لائف جو ہماری آپ کی، جس میں ہم موشنز میں، یہ ہمارے اندر جو موشنز ہیں، مانے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، بات کرنے، تکلم کلام، یہ سب، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ بھئی آپ کو اس کے لیے غذا چاہیے۔ بھئی دو چیزیں تو آپ جانتے ہی ہیں جو بطور عام ہے، مانے آکسیجن اور دوسرا پانی۔
माने सबसे बेस ये है कि इसके बिना तो आदमी ज़िंदा ही नहीं रह सकता, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन तो सबसे पहले नंबर पर है। माने बड़े शॉर्ट टाइम में अगर ऑक्सीजन ख़त्म कर दी जाए तो आदमी गया। पानी का मसला है कि 1-2 दिन हफ्ता भर जैसे जिसमें रेजिस्टेंस पावर है उतने दिन तक वो बर्दाश्त कर ले जाएगा। उसके बाद आता है ग़िज़ा कि भाई महीना भर, 15 दिन, 20 दिन, जितनी जिसके पावर है वो उतना दिन तक बर्दाश्त कर पाएगा। तो ये है हयात ज़ाहिरी की चीज़ें, अगर इनको हटा ली जाए तो हयात ख़त्म। तो बहरहाल पता ये चला कि हयात ज़ाहिरी के लिए जब ये चीज़ें चाहिए हैं तो अभी जो दूसरी हयात आने वाली है, भाई अभी वही कुरान कह रहा है कि हम तुमको फिर से ज़िंदा करेंगे। तो जब वो ज़िंदा करेंगे तो अब भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। भाई कोई तो ऐसा, हमें कोई चीज़ ऐसी चाहिए है जिसके बिना पर हमको ज़िंदा रखा जाएगा। तो कुरान आवाज़ कुरान ही देगा, बल तुसरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम आपका, कि तुमने क्या दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी पर वज़नी करार दिया है, मगर हम वहाँ तुमको इससे ज़्यादा नेमतें बख्शेंगे, मगर वो सब तुमको नीचे से लेके वहाँ जानी पड़ेगी। माने वहाँ से ये जो हयात दोबारा आएगी, ये हयात तुम्हें बख्शी जाएगी जो तुम नीचे से ऊपर ले जाओगे। तो परवरदिगार ये फ़लसफ़ा क्या है, हम यहाँ से क्या ले जाएंगे? भाई आज तक हमने तो न देखा कि सलातीन गुज़र गए, बड़े बड़े बादशाह गुज़र गए और बड़े बड़े हुक्मरान गुज़र गए, हद तक कि औरंगज़ेब, वो अलेक्जेंडर भी गुजर गए फर्स्ट और सेकंड, मगर हमने तो दूसरे वाले को ये वसीयत करते भी देखा तारीख़ के अंदर कि भैया जब दुनिया से हमको ले जाना तो एक पटरे पर लिटा देना और हाथ कफन से बाहर निकाल देना, एक मनादी आगे आगे आवाज़ दे कि ये वही सिकंदर जा रहा है। क्या सुना आपने? सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माने जिसका सुबह हो शाम घोड़े पर गुजरता हो सिर्फ इसीलिए कि ये सल्तनत, वो ममलकत, वो रियासत, वो हुकूमत, वो वहाँ ये, वो वहाँ ये, वो ज़िंदगी भर जिसने कभी करवट भी सही न ली, आखिर में ये तुझे हुआ क्या? क्या हो गया तुझको? अब तुझको ये वसीयत करने की ज़रूरत क्या पड़ी? भाई ये वसीयत उसकी बाकायदा दर्ज है। उसने कहा कि मुझे एक पटरे पर लिटालना, बस पटरा वो इतना ही बड़ा हो जिस पर मेरी मैयत आ सके, जो चादर हो या जो भी हो, हम उसको अल्फाजी तौर पर कफन करें, मेरे हाथ बाहर निकाल देना और कहना ये वही अलेक्जेंडर, ये वही सिकंदर दुनिया से जा रहा है जो खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। तो पता ये चला कि जो इतनी जिसके पास रियासत और सल्तनत, ज़ोर और ज़बरदस्ती और हुकूमत थी, वो भी कुछ ना ले जा सका। तो पता ये चला जब यहाँ से दोबारा ट्रांसफर होगा तो ले कुछ नहीं जा पाएंगे, तो फिर अब जमीन से किस चीज को ले जाने की बात आ रही है? तो कुरान आवाज देगा वो एक चीज है, अमले सालेह। अमले सालेह जिसका रिश्ता कभी तुमसे खत्म नहीं होगा, न दुनिया में न आखिरत में। परवरदिगार डिफाइन भी कर दे। भाई बात ये हम क्या जाने? भाई कुरान तो सिर्फ इतना कह रहा है वलसरिन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। परवरदिगार अमले सालेह के ऊपर हमें रोशनी भी तो दिखा दे कि अमले सालेह है क्या चीज़। तो कहा कि हमने रोशनी दिखाने के लिए हम तुझको क्या रोशनी दिखाएं? हमने मुकम्मल मुजस्सम अमले सालेह के पैकर भेजे, एक नहीं 14 भेजे हैं, जिनकी पूरी जिंदगी अमले सालेह पर गुजरी। माने जिनकी हयात, जिनकी ममात, जिनकी जिंदगी, क्या ये किसी मुसलमान के लिए कुरान में आया? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मोहम्मद इनसे कह दीजिए कि इनकी जिंदगी, इनकी मौत, इनकी हयात मुकम्मल आप जैसी होना चाहिए। यानी अगर ये वाकई इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो इनकी जिंदगी आपके जैसी होना चाहिए। मानिए पांचों चीजें बयान कर दी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये स्टैंडर्ड है काहे का? अमल सालेह का, यानी जिनको बना के भेजा गया। अब ये देखिए पैगंबर आजम, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब अमल सालेह, व्हाट इज अमल सालेह बयान किया जाएगा। भाई बताइए कि सीरत मोहम्मद बताएगी कि अमल सालेह है क्या चीज़। एक एक वाक़ये से, भाई वाक़या सुन, ठहर के सुनिए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, मैं आदी नहीं हूँ हवाला जात देने का, मगर आ गई बात तो उस वहाँ से शुरू होता है बहुत दूर तक किताबों में, हद तक कि आपके यहाँ गंजीनुल माना जो लिखी गई वहाँ तक कि ये मुतवातिर ये रवायत लिखी गई, वो बड़ी मजबूत और मोतबर रवायत है। इसे कहते हैं अमल सालेह के मुकम्मल पैकर। बहुत आपने सुना होगा, बहरहाल बुजुर्ग भी जानते हो, नौजवान भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सब सुन रहे हैं मजालिसें, कि इतना स्टेटस जिसका बुलंद हो चुका। मैं ये दो वाक़ये मैं जेल में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद वजह यह है कि आपको उस मंजिल तक ले जाने के लिए कि पैगंबर का उस वक़्त स्टेटस क्या था। उसमें
بس میں بہت شارٹ کروں، اس میں بہت سے شقیں موجود ہیں مگر میں بہت اس کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پیغمبر اعظم کی وہ آخری لائف مانے مدینے والی، مانے ہجرت کے بعد والی، اور مدینے کے اندر لاسٹ ٹائم مانے 9 اور 10 ہجری، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس وقت پیغمبر کا اسٹیٹس کیا تھا۔ صرف زبان سے پیغمبر اعظم نے ایک شخص آیا اور پیغمبر کے آپ پاس آنے کے بعد اس کا سن 34 یا 35 برس تاریخ نے لکھا۔ اس نے آ کے پیغمبر اعظم سے کہا کہ پیغمبر اعظم، میں یہ 2 واقعے اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو پیغمبر کا اسٹیٹس بتا رہا ہوں۔ ایک یہ ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتی ہے تلوار کے ذریعے، ایک حکومت وہ ہوتی ہے جو دلوں تک کے ہو جائے۔ ایک حکومت دل پر ہوتی ہے، ایک حکومت تلوار سے کرائی جاتی ہے۔ تلوار کی حکومت وہ ہوتی ہے کہ آدمی ہٹا کام ختم۔ دل سے جو حکومت ہوتی ہے مانے جو دلوں پر چھا جاتی ہے وہ بہت دور تک چلتی ہے۔ بھائی کربلا حسین نے ہم پر تلوار نہیں تانی ہے نعوذ باللہ، مگر یہ محبت ہے جو 1400 برس سے متواتر چلی آ رہی۔ بھائی یہ عشق ہی تو ہے جو اتنا لمبا سفر کھینچ کے یہاں تک کے لے آیا۔ 1400 برس آسان نہیں ہوتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو پیغمبر کے پاس وہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، پوری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی میٹھی چیز، بھائی اس وقت عرب کی غربت بھی آپ سب جانتے ہیں اور سنا ہوگا کہ بڑا سخت دور تھا، کرائسس تھے بڑے بڑے بڑے۔ کہا کہ آج تک کے مانے 36-35 سال کے سن کا نوجوان وہ یہ کہہ رہا ہے، نوجوان کیوں کر جوان، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج تک کبھی میٹھی چیز نہیں کھائی۔ مطلب مٹھاس، اب وہ اس دور کے اعتبار سے بھئی ایسی بھی تمام چیزیں ہیں جو بڑی کاسٹلی ہیں۔ اس وقت بھی کوئی ایسی چیز رہی ہوگی جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بھئی ممکن یہ ہے کہ وہاں لفظ ہلو آیا ہے عربی میں، تو میٹھی چیز ہو سکتا ہے کسی خاص طرف وہ انڈیکیٹ کر رہی ہو بات، بھئی کوئی خاص مٹھائی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو۔ بھئی کھجوریں تو عام طور پر تھیں اور اوبیسلی طور پر میٹھی ہوتی ہیں، بھئی وہ مگر وہ کوئی خاص اشارہ تھا جو اس کو کبھی نہ ملا۔ وہ تاریخ نے نہیں لکھا، بہرحال پیغمبر کے سامنے اس نے اپنی عرضی پیش کی۔ کہا کہ پیغمبر یہ آیت بھی آ گئی، ان کہو الایام منکم الصالحین من عبادکم وما یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ یہ آیت بھی آ گئی کہ ان سے کہہ دیجئے پیغمبر کی یہ نکاح کریں، کہ جو آپ لوگ خطبے میں جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو آیت یہ پڑھی جاتی ہے، اس میں وہی آیت جب آئی، یہ آیت بھی آ چکی مدنی آیت کہ کہہ دیجئے ان سے، میں نے عوام سے اعلان کیا کہ بھئی آیت آئی تو عام طور پر اس کا کمیونیکیشن ہوا، ایک دوسرے تک پہنچی، اس تک بھی پہنچی جب قرآن نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے پیغمبر کی یہ نکاح کریں تاکہ یہ صالحین میں سے ہو جائیں۔ منکم الصالحین من عبادکم، یعنی ان سے کہیے جو بندے ہیں، وہ ایمائکم، ان کا ایمان پختہ ہو جائے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اگر فقر ہوگا بھی تو اللہ ان کے نکاح کے بدلے بدولت ان کو غنی کر دے گا۔ یہ آیت آئی، وہ آیا پیغمبر کے پاس، کہا نہ مکان ہے، نہ لباس ہے، نہ دولت ہے، ہم سے نکاح کرے گا کون؟ بھائی یہ آج بھی ہے سماج میں، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بات آؤٹ لیٹ میں چلی گئی، یہ آج بھی یہ ہے کہ تقوی اقوا چاہے جتنا ہو، بہرحال وہ سب سنی سنائی کہانی ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ وہ ہوں گے ہمیں بھیا ہم نماز پڑھتے ہوں گے اور روزہ رکھتے ہوں گے اور بھلا کرتے ہوں، ہمیں اس سے کیا، یہ بتاؤ نقد میں کیا ہے، بیلنس کتنا ہے، موٹر کتنی ہے، دکانیں کتنی ہیں، جاب کون سی ہے، وہ نماز وہ تو سب باتیں مجلس میں اچھی لگتی ہیں، مولوی صاحب پر جچتی ہیں، اپنے اوپر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم ہو یا آپ، کسی بات ہے معاف کیجیے گا، میں ایک عوامی بات کر رہا ہوں، وہ تو سب بس وہ سب اس میں اورل طور پر اچھی پریکٹیکل نہیں ہے۔ بھائی یہ آگے بڑھ جاتا ہے آدمی، وہی حال، وہ بات وہ بھی بالکل صحیح تھی، کون کرتا، مگر یہ اب اس میں منافقین کی بات نہیں ہے۔ بھائی بہرحال کہ مخلصین بھی تھے، بھائی 100% تھوڑی منافق تھے، نہیں تو پیغمبر کا کام ہی ختم ہو جاتا۔ بھئی یہ مشن ہوتا کہ یہ تو پاسبل مشن ہی نہیں ہو پایا، بھئی یہ سب تو تھوڑے ہی تھے، ایک سے ایک لوگ بھی تھے اس میں۔ تو پیغمبر نے اعلان کیا فلاں فلاں صاحب کو بلایا، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہیں، حضرت امیر المومنین بھی ہیں، اس میں کئی لوگ ہیں، اور 4 لوگوں کو الگ الگ پورٹ فولیو دیے کہ بھائی تمہیں یہ انتظام کرنا ہے۔ تو اس میں سے ایک کو انتظام دیا گیا کہ بھئی ایسا ہے کہ گھر کا انتظام کرو۔ بھائی اس وقت جو لوگ صاحب مال دوں گا ابھی آپ بلا رسول اللہ گھر حاضر ہے، فلاں جگہ ہے گھر، وہ لے لیجیے، ٹھیک۔ دوسرے سے کہا ذرا لباس کا انتظام کرو اس میں۔ اب وہ جو روایت جہاں سے لکھی ہے وہاں حضرت علی کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ان کو کھانے کا انتظام دیا گیا، کہ مطلب کھانے کا انتظام کر دو، کھانے کا انتظام ہوا اس میں۔ اور مختلف جو ہے روایات، اس میں ایک صاحب ابو ایوب انصاری کو بھی لکھا اور ایک نام اور ہے اس میں،
کہا کہ تم اپنی، اب ظاہر ہے کہ وہ اسٹیٹس ان کا اور بڑی خوبصورت لڑکی، وہ کہا کہ ایسا ہے کہ تمہیں کل نکاح کرنا ہے. اب رسول کا حکم تھا، کون ٹال سکتا، کہا حاضر ہے. مگر پیغمبر نے اس کے اوپر ایک بار یہ بھی کہہ دیا کہ کل یہ یتیم ہو، مطلب یہ کل بیوہ ہو جائے گی. اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ آج کے سماج میں کہ بھیا آج نکاح ہو رہا ہے، کل یہ 100% شیور ہے کہ بیوہ ہو جانا ہے، کہ بھیا آگے بڑھیے، صلوات پڑھ دیجیے محمد آل محمد پر. بھائی یہ یقین، فطرت اس کے اوپر، مانے پیغمبر پر یہ یقین. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. نبی نے کہا بطور روایت وہ نکاح مرتب ہوا. اس کے بعد وہ جو مکان ملا تھا اس مکان میں بھیج دیا گیا. جبرائیل امین نازل ہوئے تھے. یہ خبر پیغمبر کو جبرائیل نے دی. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ اس کی حیات بس کل تک ہے. میں نے آج جو یہ اس کو کھانا ہو پینا ہو جو کرنا ہو کر لے، کل اس کا کام تمام ہو جائے. اور اعلان بھی کر دیا پیغمبر نے. خیر رخصت ہو کے چلے گئے. وہ کھانا پہنچا. جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے اس نے سینی اٹھائی، ایک مسکین وہ آیا اور اس نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے ہم کو کھانا کھلا دے. اب یہ ہے کہ اس کی تربیت تو اسلامی معاشرے میں ہوئی تھی. سے اب یقین اللہ پہ بھی تھا. کہا کہ جس نے کچھ نہ تھا تو سب کچھ دے دیا. بھائی نہ مکان تھا، نہ زوجہ تھی، نہ کھانا تھا، تو جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. اٹھائی سینی اٹھا کے اس کے حوالے کر دی. اس نے کھایا اور کھا کے اس نے دعا کی. دعا یہ کہ پروردگار یہ لوگ یوں ہی شاد اور آباد اور سلامت رہے. بات ہو گئی. صبح پیغمبر نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی. کہا کہ ایسا ہے اس باغ میں تم پھرتے رہنا، اور کل جس وقت ظہر تک کا ٹائم ہے، یعنی زوال آفتاب تک کے، اور اس کے جب اس کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو تو آ کے ہمیں مسجد میں اطلاع کر دینا. اب صاحب ظہر کی نماز ہو گئی، عصر تک کوئی خبر نہیں آئی. پیغمبر نے ایک آدمی کو اور بھیجا، کہا جا کے دیکھ کے آؤ، ابھی تک آواز نہیں آئی. وہ آیا. کہا کہ وہ پیغمبر بلا رہے ہیں تم کو. وہ آیا مغرب سے کچھ قبل. کہا کوئی آواز نہیں. کہا نہیں وہاں سے تو کوئی آواز نہیں. پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے گا پروردگار کل تو جبرائیل امی آئے تھے، وہ یہ کہے گئے تھے. تو آواز آئی قدرت کی کہ وجہ یہ ہے کہ ہم حیات اور ممات کے اختیار رکھنے والے ہیں. ہم نے ایک شخص کی دعا جو محتاج تھا، ہم نے اس کو قبول کر لی. ہم نے اس کے لائف کو ایکسپینڈ کر دیا، ہم نے بڑھا دیا. تو پتہ یہ چلا کہ جب ایک مسکین کی دعا میں یہ اثر ہے تو اگر فاطمہ زہرا جس کے لیے دعا کر دیں تو اسی امید پر تو ہم جی رہے ہیں. تو میں نے ایک مثال آپ کے سامنے، یہ بدایہ و نہایہ سے آپ کے سامنے سنائی. یہ تھا میں نے لوگوں کی، یہ تھا کہ یہ اسٹینڈرڈ تھا پیغمبر کا کہ کوئی چوچرا کسی نے نہیں کی. اب ذرا دیکھیے کہ عمل صالح کہتے کسے ہیں اور نمول عمل کیسے ہیں پیغمبر. صلوات پڑھ دیں محمد والے سن 9 ہجری مکمل طاقت کے ساتھ اسلام مانے بیت. اب بعض روایت تو یہی مصدق ہے کہ لکھا گیا کہ فتح مکہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے، مانے رسول کے گزرنے کا مطلب واپس آئے ہیں، وہی حج غدیر کے بعد کا واقعہ لکھا. تاریخ نے کہا ایک مرتبہ پیغمبر، یہ اسٹیٹس ہے پیغمبر کا. وہ آپ سمجھ لیے بازار کے اندر جا رہے ہیں، کچھ ساتھ میں لوگ ہیں. ایک چھوٹی سی کالی بچی، میرے پاس موقع نہیں ہے، موضوع بہت طویل ہو جائے گا کہ اگر میں سلیوز کی بات آپ کے سامنے بیان کروں. مانے غلاموں کا اسٹینڈرڈ، مانے ایک پورے چیپٹر چاہیے مجھ کو اس وقت اس کی وضاحت کے لیے. میں اس وقت اس طرف نہیں جاؤں گا. ایک کالی بچی سیاہ فام وہ بازار میں کھڑی ہوئی رو رہی ہے، اور پیغمبر اعظم گزرے. ایک مرتبہ رکے، کہا بیٹا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا اب وہ نہیں پہچانتی ہے یہ کون ہے. کہا کہ میرے مالک نے مجھ کو کچھ پیسے دے کے بھیجے تھے اور یہ کہا تھا کہ جا کے بازار سے سودا لے آنا، مانے جو اشیاء تھی. میرے پیسے وہ گر گئے. کہا کہ بیٹا کتنے پیسے لائے؟ گئے اتنے روپے لائے. پیغمبر نکال کے وہ پیسے دیے. کہا جاؤ لے کے جاؤ اپنے گھر، لے کے جاؤ اپنے گھر. اور وہ پیسہ دیا. پیغمبر آگے بڑھ گئے. پھر خاتم المرسلین واپس ہوئے، دیکھا کہ وہ بچی پھر رو رہی ہے. تو کہا بیٹا تمہیں پیسے دے دیے تھے، اب پھر تم رک گئی، ابھی تک کہ تم واپس نہیں گئی. کہا کہ ہم اب جائیں گے تو پھر مارے جائیں گے. تو کہا یہ کیوں؟ تو کہا کہ اب دیر بہت ہو چکی ہے. بھائی بھیجا اس نے کب تھا، جا کب رہے. کہا ٹھیک ہے. کہا تم اشیاء لو.
اسے کہتے ہیں مانے نمونہ عمل عمل صالح کے پیکر کا تم اشیاء خریدو. جو انڈیکس میں تھا اس نے لیا اور وہ لے کے چلی. اب کہا کہ بیٹا تم آگے چلو اور پیغمبر اس کے پیچھے چلے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کردار محمد. کہا کہ تم آگے چلو, پیغمبر اس کے پیچھے چل رہے. وہ دھیرے دھیرے آگے پہنچی. وہ ایک یہودی کی غلامہ تھی, مانے کنیز تھی وہ بچی. اس کے گھر پر پہنچی, آگے اس نے دق الباب کیا. اس یہودی نے جل بلا کے دروازہ کھولا. جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ دروازے پر پیغمبر اعظم کھڑے ہوئے. دیکھ کے اس کو محو حیرت کہ نبی اعظم ہمارے دروازے پر. نے کہا حضور خیریت تو ہے؟ اسے کہتے قربان جائے نبی اعظم پر. کہا کہ میں اس بچی کے سفارش میں آیا. نبی نے فرمایا کہ میں اس کی سفارش میں آیا ہوں. کہا حضور خیریت تو ہے؟ کہا اس کے اوپر کوئی عتاب نہ نازل کرنا, اس پہ کوئی کوئی اس کو سرزنش نہ کرنا, اس وجہ سے ہم آئے. اس نے جب ایک بار دیکھا اور دیکھ کے پلٹ کے گھر سے باہر آ گئے. حضور رک جائیے. قدموں پر گرا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. توریت میں ہم نے اسی اشارے کو آخری نبی کے لیے سنا. میں نے اتنا خلیق ہوگا. تو یہ ہیں عمل صالح. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ کس وجہ سے پیغمبر کی یہ ساری باتیں ہیں؟ اس وجہ سے تاکہ تمہارے اندر تکبر نہ پیدا ہونے پائے. جس بات کو میں نے اٹھایا تھا, میں نے اپنے کو بلند اور سپر نہ سمجھنا, ہمیشہ یہ سمجھنا کہ ہم امانت روکے ہوئے ہیں. جس کے پاس جو بھی امانت ہے, وہ چاہے علم کی امانت ہو, چاہے دولت کی امانت ہو, چاہے وہ سیاسی قوت کی امانت ہو, امانت جب تک سمجھو گے تب تک تم خدا کے خوشنود میں باقی رہو گے. اور جس دن ملکیت سمجھ لی اس دن کیا ہوگا کہ راہ سے بھٹک جاؤ گے اور عتاب الہی کا منتظر رہو اور مستحق ہو جاؤ. یہ ساری دین کی باتیں وہ ہیں کہ جو بڑی بنیادی طور پر ہیں. ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں زندگی کیسے جینا ہے, عمل کیسے کرنا ہے. بات یہ کہ صرف سنی سنائی باتوں پر کہ وہ تعریفیں بیان کر دی گئیں, یعنی سیرت نبی, سیرت علی, سیرت فاطمہ, سیرت حسین ہم نے سن لیا. سننے کا مسئلہ نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے اوپر تم نے امپلیٹ کتنا کیا. سنتے تو بہت کچھ ہیں, سمجھتے تو بہت کچھ ہیں, اپنے اوپر کیا لاتے ہیں, یہ ہے سب سے بڑی بات. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. لا تقولون ما لا تفعلون. قرآن نے اسی سے کہا. یہ بہت کامن بات کہی کہ وہ نہ کہو. ہر آدمی چاہے مولوی ہو, چاہے عام آدمی ہو, چاہے فقیر ہو, چاہے رئیس ہو, قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تقولون, وہ مت کہو, ما لا تفعلون مانے جس کو تم نہیں کرتے ہو. مانے ہم بیٹھ جائیں ممبر پر اور کہنا شروع کیا صاحب زکوٰۃ دیجئے اور فلاں کیجئے اور نماز پڑھیے اور حج کریے اور زکوٰۃ دیجئے, ہم اسی چیز سے خالی ہیں. سب سے بڑی بات قرآن نے اسی جگہ پر روکا کہ بات وہ کہو جو کرتے ہو اور بات وہ نہ کہنا جو نہ کرتے ہو. ہمارے ائمہ اور بنائے ہوئے لوگوں میں یہی فرق ہے. ہمارے ائمہ پہلے کرتے تھے بھی کہتے تھے. بھائی ہمارے ائمہ کی صفت یہی ہے کہ اہل بیت کہتے کم تھے, کرتے زیادہ تھے, اور جو کہتے زیادہ تھے اور کرتے کم تھے. یہی فرق ہے. تو اب جو ہماری حیات, میں نے آپ کے سامنے اتنی بڑی بات بیان کی, بات وہاں تک چلی گئی کہ اس حیات کو زندہ رکھنے کے لیے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ ہم زندہ کیسے ہیں. قرآن کی نظر میں زندگی کیا ہے؟ قرآن کی نظر میں زندگی وہ ہے جو حق کے لیے اٹھے اور باطل کے خلاف جائے. یہ 1400 برس سے ہمارا احتجاج یزیدیت کے خلاف اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے دامن کو ہر زمانے میں جھاڑتے رہے کہ ہماری وابستگی حق سے ہے, باطل سے نہیں ہے. ہم نے کیوں نہیں تسلیم کیا؟ وجہ یہ کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنے نقصانات صدیوں سے گزر گئے, ہم نے تسلیم نہیں کیا. نہ یزید کو تسلیم کیا, نہ یزید کے پہلے والوں کو تسلیم کیا, نہ یزید کے بعد والوں کو تسلیم کیا. ہمارا منوعن عقیدہ یہ ہے جب تک یہ ملت باقی رہے گی تب تک کوئی یزید تسلیم نہیں کیا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو کربلا سب سے بڑا منزل جو زیادہ حق ہے, جو زیادہ زندگی ہے, جو زیادہ جاویدانی ہے, وہ ہے کربلا. کربلا وہ ہے کہ جو ہم کو دونوں جہانوں میں زندہ رکھے ہے. کربلا پیغام ہے آخرت کا بھی, کربلا پیغام ہے زندگی کا بھی. کربلا کی ہر
پہلو میں ہر طرح کی زندگی باقی ہے. اگر دنیا میں جینا چاہتے ہو تو کربلا تمہیں زندہ رکھے گی. مانے حیات جاوید چاہتے ہو تو کربلا سے متمسک ہو جاؤ. اب ہر کو دیکھ لو, اگر وہ باطلی زندگی کی طرف باقی رہتا تو صدیوں تک کے علیہ السلام کا کبھی مستحق نہ ہو پاتا. کربلا اس جاگتی ہوئی اس صلاحیت کا نام ہے. جب کربلا زندہ رکھے ہوئے ہے, آپ تاریخ کربلا کو دیکھ لیجئے کہ آج نوابین اودھ, میں نے پچھلی بار تذکرہ کیا تھا شرافت کا خاندان کا, اسی تیجے کی مجلس میں مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا میں وہاں پر سے چھوڑوں گا. شیخ سعدی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ گر کے دانی کی عالی خاندانم. شیخ سعدی نے کہا کہ گر کے دانی کی عالی خاندانم بر نگاہ خاندان مصطفیٰ کن. جب کوئی بلند ترین کوئی کردار میں نظر آئے تو سب سے پہلے اگر نگاہ کرنا تو خاندان مصطفیٰ پر کرنا, کہ اس سے بڑھ کے کوئی کردار نہیں. تو کربلا وہ معیار حق ہے کہ جس نے باطل کو صدیوں تک کے سرنگوں کر دیا. کربلا صرف ایک چیپٹر کا نام نہیں ہے, کربلا قیامت تک کے ایک ایسی دیوار کا نام ہے, ایک ایسے روشنی کے منارے کا نام ہے کہ اب صدیوں تک کے جب تک کربلا باقی رہے گی کوئی یزید دائرہ اسلام کے اندر اپنی تھیوری لا کے داخل نہیں ہو سکتا. کربلا چیر دیتی ہے. کسی باطل کو کربلا نے نہ برداشت کیا. کربلا حیات کا وہ سرچشمہ ہے جو آواز دے رہی ہے. کربلا نے وجہ یہ کہ آپ نے دیکھا, ایک سوال آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں, بات تمام ہو رہی ہے. کربلا کے اندر وہ کہ جس کو سارے مقاتل نے لکھا, سارے مکاتب نے لکھا, بڑی بڑی کتابوں, ہمارا تو منوعن عقیدہ ہے مگر وہاں کوئی حیولہ نہیں لکھا گیا. مگر جو مقتل کے اندر روایت کے لکھی گئی کہ عصر عاشور کئی مرتبہ ایسا ہوا, یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بھائی کسی چیز کی ایک آپسٹی ہوتی ہے. آپ مان لیجئے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, ابھی کوئی چیز بہت تیز موشن سے گزر جائے, وہ دکھائی دے یا نہ دکھائی دے, مگر یہاں سارے لوگوں کو, بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کوئی چیز گزر گئی. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح سے کربلا میں اجنہ اور ملائکہ اور سب آئے حسین ابن علی کے مدد کے لیے. مگر یہ کیا سبب تھا جو حسین کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا؟ حسین کس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں؟ بھائی ابھی جنات آ کے چلے گئے, ابھی ملائکہ آ کے چلے گئے, ابھی ارواح قدسیہ آ کے چلی گئیں, آپ نے کسی سے مدد نہیں طلب کی. بھائی سردار جنات نے آپ سے کہا بھی کہ ہم مدد کے لیے حاضر ہے, کہا کہ یہ ہمارا وقت امتحان ہے. تو اب یہ کس سے لیے آپ مدد مانگ رہے ہیں؟ حل من ناصر ینصرنا, یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ ان کو پکار رہے ہیں جنہوں نے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری. آپ علی اصغر کے قاتل کو پکار رہے ہیں, آپ قاسم کے قاتل کو پکار رہے ہیں. تو آواز دیں گے حسین. وجہ یہ کربلا آواز دے گی کہ ہم صدیوں تک کے لیے آواز دے کے جا رہے ہیں. حل من ناصر ینصرنا, کہ اپنے کو اتنا ہمیشہ تیار رکھنا کہ کربلا تمہیں آواز دے اور تم اس کی آواز پر لبیک کہو. یہ کربلا کی آواز سب کو حسین نے نہیں پکارا تھا, حسین نے سب کو نہیں پکارا تھا, حسین نے کرداروں کو پکارا تھا, آنے والے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پکارا تھا. حل من ناصر ینصرنا. مگر سب حسین کی محبت میں اور سب حسین کی نصرت نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ 72 اتنے لوگوں میں صرف 72 آئے تھے مقصد کربلا کے لیے. چنے ہوئے لاکھوں ہزاروں ساتھ چلے, ہزاروں کی تعداد ہے. سب کو حسین نے الگ کر دیا, جاؤ تم وہاں سے ہٹ جاؤ, تم وہاں سے ہٹ جاؤ, تم وہاں سے ہٹ جاؤ, تم وہاں سے ہٹ جاؤ. قبیلہ بنی جہنیہ مانے جن کا پیشے ور جنگ کرنے والے وہ کربلا سے کچھ قریب حسین کے ساتھ ہوئے, کہا کہ ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. وجہ ہے ایسے کرداروں کی ضرورت تھی جو قیامت تک کے درخشاں ستاروں کی طرح چمکتے رہیں. ان کو حسین نے کسی کو خط لے کے آواز دی, کسی کو قافلے سے بلایا, سب کو نہیں بلایا. جن کے اندر جوہر تھا حسین نے انہی کو بلایا. اور وجہ یہ ہے کہ حسین نے ان کو ادھر بلایا, ادھر آواز دے کے آزاد جملہ چھوڑ دیا کہ اب جتنا کردار بلند ہوگا اتنے ہی حسین کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. تو وجہ یہ ہے کہ کردار اسی کا بلند ہوگا جس کی نگاہ میں موت اور حیات کا فلسفہ باقی رہے گا, جس کی نظر میں یہ جواب باقی رہے گا کہ یہ زندگی ہمیشہ ایسے ہی باقی نہیں رہے گی. آج آئی ہے کل ختم ہو جائے گی, کل یہ ہم مٹ کے یہاں سے ختم
ختم ہو جائیں گے، کوئی اس دنیا میں باقی نہ رہا۔ جب نبی اور وصی اور ولی نہ باقی رہے تو دنیا میں کون باقی رہے گا؟ تو جس کے سامنے اگر موت، اسی سے پیغمبر نے فرمایا، کسی نے پوچھا، بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، اتفاق سے لفظیں بھی ایک ہی طرح سے پیغمبر پر وہ بات آ گئی اور بات تمام کر دی میں نے، تو اس میں بہت سا جز ہے، وہ شروع یہاں وہ سے ہوتی ہے حدیث، وَإِذَا مَاتَ الْإِنسان، جب انسان مر جاتا ہے، وَانْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ، مانے اس کے عمل کٹ جاتے ہیں، حَتَّى ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ، مانے 3 چیزوں کے سوا، او عمل صالح، میں نے عمل صالح کی بات آپ کے سامنے کی تھی، او عمل صالح مانے عمل صالح، اور او علم ینتفع بہ، مانے ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، او ولد صالح، اور ایسی اولاد جو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے، مانے یہ 3 چیزوں کے سوا ہر عمل کٹ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی استبصار میں بھی یہی حدیث موجود ہے، من لا یحذر الفقی میں بھی یہی حدیث موجود ہے، منون وہی الفاظ موجود ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ زندگی کا معیار صرف عمل صالح پر ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یہ ساری باتیں سمٹ کے صرف ایک لفظ پر آ جاتی ہیں۔ شیخ حافظ نے ایک شعر کے اندر بس مصائب پر میں آ گیا، حافظ نے صرف ایک شعر کے اندر پورے اسلام کو بیان کر دیا، کہ کہا کہ آ کے زان کے اسلام باید بشد بائن، کیا ہے اسلام کے اندر؟ کہا یک نان یتیم بایائے شود، کہ اگر کوئی پوری زندگی، ان کا حافظ کا نام سنا ہوگا، بڑا شاعر ہے فارسی ادب کا، اس نے کہا پوری زندگی کی عبادت کرنے والا اپنی عبادت لیے ایک طرف باید باقی رہے، مگر کوئی شخص اگر کسی یتیم کے منہ میں ایک روٹی دے دے، اس کی ساری عبادت ایک طرف اور اس کی ایک روٹی ایک طرف۔ یہ ہے عقیدہ ہمارا۔ وجہ یہ ہے کہ اب نمازوں کے ساتھ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، مخلوق خدا سے مروت بھی اہم ترین ہے۔ کیا کہنا اس ذات والا صفات حسین ابن علی کا، کہ جس کی نگاہ پہ دشمن، مانے انسان کی شکل میں دشمن کی یہ اہمیت تھی، جس حر کا ہم نے تذکرہ کیا، جب اس کا لشکر حسین کا روکا ہے، قافلہ حسین، تو زبان باہر تھی، آپ کی آواز گریہ بلند ہوئی، اسے کہتے ہیں عمل صالح کے نمونے۔ زبان باہر تھی، تاریخ نے لکھا، صرف تاریخ نے نہیں لکھا، آئی وٹنس موجود ہے، اس کا آئی وٹ موجود ہے، گواہ آنکھ موجود ہے۔ علی ابن طاں جب دربار یزید سجا ہوا تھا، اور ایک بار یزید نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم نے کربلا میں حسین کے جو فضائل سنے ہیں، ہم نے کربلا میں حسین کو کیسا پایا؟ ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا، کہا سن یزید، تیری وجہ سے ہم نے اپنے ہاتھ خونے حسین میں بھر لیے۔ کہا کیا کہنا چاہتا؟ کہا سن کہ میں رسالہ حر میں موجود تھا، میں حر کے رسالے میں موجود تھا، اور میرے اوپر پیاس کا غلبہ اتنا طاری تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اونٹ کے بالوں کو پکڑے ہوئے، صرف میرا اونٹ جہاں جاتا تھا میں وہاں جاتا تھا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ مجھے کچھ نہیں دیکھا، مگر مجھ کو کسی نے اتارا، اور اتار کے جب میرے منہ پر پانی ڈالا گیا، جب پانی کی نمی پہنچی تو میری آنکھ کھلی، تو میں نے 2 حسین چہرے دیکھے تھے جو مجھے پانی پلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہا مگر میرا پیاس اتنی تھی کہ میرے منہ میں پانی نہیں جا رہا تھا۔ کہا جب پانی مزید پڑا تو میں نے ایک اور منظر دیکھا۔ یزید جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا فاطمہ کا لال تھا وہ۔ کہا کیا کیا؟ کہا دور کرسی پر حسین بیٹھے تھے، جب یہ منظر دیکھا تو فاطمہ کا لال وہاں سے اٹھا، میرا سر اپنے زانوں پر رکھا، میرے ہونٹ میں میرے چلو بنایا، اور عباس سے کہا پانی پلاؤ۔ مجھ کو فاطمہ کے لال نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ یزید کربلا میں وہی حسین 6 مہینے کا بچہ اپنے ہاتھوں پر لیے سوال آب کر رہا تھا، مگر ہم نے کیا کیا فاطمہ کے لال کے ساتھ کہ 3 بال کا تیر علی اصغر کے گلے پر مار دیا۔ ہم نے تو اپنے ہاتھ پر اجرکم اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہوئی، اللہ ان آوازوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا، کسی غم میں نہ رلائے۔ آزاداروں، قرآن نے کہا کہ ہم سب کی، اب مولانا روم کی مثنوی میں ایک مصائب کا حصہ آ گیا، تو میں آپ کو وہ شعر تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ قطع ہے، مجھے پوری پڑھنا پڑے گی۔ مولانا بس رک کے سن لیجئے، وجہ یہ ہے کہ آپ کو عظمت پتہ چل جائے گی۔ بات یہ کہ حسین کی بات آ گئی تو بتاتے چلیں۔
بس کہ مصائب کے درمیان یہ احساس کی منزل ہوگی، بہرحال یہ کہ منقطع تو ہو جائے گا، یہاں سے آپ کو لگے گا کہ یہ مصائب منقطع ہو گئے، مگر ایک بات یہ ہے کہ فضیلت حسین مصائب کے اندر آ گئی۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا پہلوان، جس نے میں پوری واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بس شارٹ میں سنتے جائیے۔ اس نے پرشیا کی جو آرمی تھی اس کو تنہا ایک دن تک کے بذات خود ایک دروازے پر اکیلا وہ روکے رہا۔ پرشیا ایک بڑی طاقتور سلطنت تھی، اس کی بڑی ایک زبردست فوج تھی، مگر مولانا روم نے کہا کہ میرے حسین سے بڑھ کے وہ جری شجاع نہ تھا۔ وضاحت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بچہ نہیں مارا گیا تھا اس کے سامنے، اس پہلوان نے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نہیں کھینچی تھی، اس نے اپنے جوان بھائی کی لاشیں نہیں اٹھائی تھی، مگر میرا حسین جس نے ایک دن میں سارے امتحان دیے، پیاس کا بھی امتحان دیا، اولاد کا بھی امتحان دیا، گھر والوں کا بھی امتحان دیا، خیمے جل جانے کا بھی امتحان دیا، ارے لٹ جانے کا بھی امتحان دیا، اس کے بعد بھی حسین اتنا مضبوط کربلا میں کھڑا تھا کہ کوئی زبان میں لغزش پیدا نہ ہوئی۔ ارے کون ہے دنیا میں جس نے اپنے 18 سال کے جوان کا لاشا اٹھا کے ارے یہ کہا ہو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم؟ ارے ایک جنازے پر کوئی بوڑھا مر جاتا ہے تو جوان یہ کہتا ہے ارے ہم ہی ملے تھے، مگر کیا وہ علی اکبر جیسا جوان، اور صرف علی اکبر کا لاشا نہیں، اس سے پہلے قاسم کو لائے، محمد کو لائے، حبیب کا لاشا اٹھایا، ارے کتنے جگر پاروں کو اٹھایا، پھر بھی علی اکبر کے لاشے کو حسین نے اٹھا لیا۔ ارے سلام ہو حسین آپ کی قوت پر، کوئی دنیا میں ایسا نہ تھا، مگر ایک طرف تو قوت امامت تھی، ایک طرف باپ کی محبت تھی، لاشا تو اٹھایا مگر خیمے تک نہ لا سکے۔ ہو سکتا ہے روایت تو نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے، علماء بھی پڑھتے ہیں کہ کچھ حسین کو یاد آیا، کچھ حسین کو یاد آیا ہوگا کہ علی اکبر کی ماں اگر دیکھے گی تو کیا ہوگا، تو شاید اسی سے آواز دی اے اطفال بنو ہاشم آؤ اور علی اکبر کا جنازہ لے جاؤ، اجرکم اللہ۔ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ واقعہ کربلا ہو چکا تو ایک شخص نے سید سجاد سے پوچھا آپ کے گھر کا یہ دستور نہیں ہے، کبھی کسی کو رنگین چادر اوڑھے نہیں دیکھا، مگر حمید ابن مسلم نے پوچھا تھا، تو حمید نے پوچھا یہ بتائیے کہ ایک کون سی ایسی معظمہ تھی کہ جب خیمے جل رہے تھے تو سرخ چادر میں برآمد ہوئی تھی؟ عزاداروں، امام سجاد نے کہا زمین پر بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ کہا تجھے نہیں معلوم جس وقت میرے بھائی علی اکبر کا جنازہ آیا اس وقت میری پھوپھی نے بے ساختہ اپنے سر کی چادر بچھا دی، اے بھیا علی اکبر کا لاشا اس پہ رکھیے، وہ میرے بھائی کا خون تھا جس سے وہ چادر سرخ ہو گئی تھی۔ وہی زینب نے اوڑھ کے زینب باہر نکلی تھی۔ عزاداروں، تاریخ نے ایک اور واقعہ لکھا اور آپ کی آواز گریہ بلند ہوئی، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ مقتل نے ایک روایت اور لکھی کہ لاشا تو آ گیا، لاشا لا کے خیمے میں رکھ دیا گیا، مگر مادر علی اکبر خیمے میں موجود نہیں تھی۔ مادر علی اکبر خیمے میں موجود نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ علی اکبر کی ماں کو بلا لاؤ۔ جناب فضہ جب گئیں تو ادھر جناب مادر علی اکبر کا عالم یہ تھا کہ آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، اور علی اکبر کی ماں دروازے کی تلاش میں خیمے کے کبھی اس پردے سے ٹکراتی تھی، کبھی اس پردے سے ٹکراتی تھی۔ ایک مرتبہ فضہ نے جب یہ منظر دیکھا، آ کے اطلاع کی حسین کو، اے بھائی آقا سید و سردار، علی اکبر کی ماں کا تو یہ عالم ہے۔ حسین نے جناب زینب کو بھیجا، ہاتھ پکڑ کے مادر علی اکبر کو خیمے میں لایا گیا۔ بس آخری بات اور بات تمام ہوئی، ادھر کربلا تو ہو گئی، مقتل ہو گیا، اب یہ لٹا ہوا قافلہ دھیرے دھیرے شام کی جانب جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مقام پر جس کا نام حلب ہے، وہاں پر یہ قافلہ روکا گیا اور ایک دیوار کے برابر اہل حرم سائے کے خاطر کھڑے ہو گئے۔ بالے خانے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جناب علی اکبر کے سر کو دیکھا، اس نے جناب علی اکبر کے سر کو دیکھا اور بے ساختہ کا اے رب قدیر، جس وقت یہ جوان مارا گیا ہو اس کی ماں کاش کے دنیا میں نہ ہو۔ ایک بار تڑپ گئی بانو، کہا تو نے انصاف نہیں کیا، ارے جب اس جوان کو مارا گیا اس کی بد نصیب ماں ارے سامنے موجود۔
للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم محمد حسنین زیدی ابن بنیاد حسین کی روح کو ارسال فرما۔ قید خانے میں یہ کہتی تھی سکینہ بی بی، پسلیاں دکھتی ہے جب سانس میں لیتی ہوں، کیا بتاؤں کہ میں پانی کا مزہ بھول گئی، پیاس کے سامنے دروں کی سزا بھول گئی، جان لے کر کے ہی چھوڑے گی میری تشنہ لبی، پسلیاں دکھتی ہے جب سانس میں لیتی ہوں، مجھ سے اماں کی اذیت نہیں دیکھی جاتی، اتنا صدمے میں ہے صورت نہیں دیکھی جاتی، مجھ کو چھوڑو میری اماں کو سنبھالو اے پھوپھی، پسلیاں دکھتی ہے جب سانس میں لیتی ہوں، میرے بالوں پر سفیدی کا اثر دکھنے لگا، کم سینی میں ہی ضعیفی کا اثر دکھنے لگا، دشت غربت میں تشدد کی ہوا ایسی چلی، پسلیاں دکھتی ہے جب سانس میں لیتی ہوں، شام ڈھلتے ہی پرندے جو گزرتے ہیں ادھر، یاد آتا ہے پھوپھی جان بہت اپنا گھر، یہ پرندے جہاں جاتے ہیں چلو تم بھی پھوپھی، یاد دکھتی ہے جب سانس میں لیتی ہوں، اسی زندان میں لگتا ہے میں مر جاؤں گی، کوئی آثار نہیں لوٹ کے گھر جاؤں گی، ایسے حالات ہیں کہ آس میری ٹوٹ گئی،
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین